کلام مقدس میں سے میرے ساتھ دیکھیں گنتی کی کتاب اس 16واں باب، گنتی کی کتاب اس کا 16واں باب۔ اس سے پہلے ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا تھا جاسوسوں کے بارے میں کہ کس طرح سے موسیٰ جاسوس بھیجتا ہے اور اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اور اس کے بعد 15واں چیپٹر جو ہے وہ کچھ قربانیوں کے تعلق سے ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے 16ویں چیپٹر سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، پہلی آیت سے لکھا ہے، اور کورہ بن اظہار بن کہات بن لاوی نے بنی روبن میں سے الیاب کے بیٹوں داتن اور ابیرام اور پلت کے بیٹے اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا، اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلے میں اٹھے، اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے، تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ موسیٰ یہ سن کر منہ کے بل گرا، پھر اس نے کورہ اور اس کے کل فریق سے کہا کہ کل صبح خداوند دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے، اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا، کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا۔ سو اے کورہ اور اس کے فریق کے لوگوں، تم یوں کرو کہ اپنا اپنا بخوردان لو اور ان میں آگ بھرو، اور خداوند کے حضور کل ان میں بخور جلاؤ، تب جس شخص کو خداوند چن لے وہی مقدس ٹھہرے گا۔ اے لاوی کے بیٹو، بڑے بڑے دعوے تو تمہارے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ یہاں پہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ کے جو مسئلے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے۔ موسیٰ کے مسائل، بنی اسرائیل اگری قوم نال ہوئے تھے، مسئلے تانوں پتہ ختم نہیں ہوندے۔ سو موسیٰ کے جو مسائل ہیں یہ ختم نہیں ہو رہے، ایک کے بعد ایک مسئلہ اس کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اب ایک نیا مسئلہ اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ اچانک ایک شخص اٹھتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ کورہ۔ اور کورہ کون ہے؟ یہ بھی لاوی کے گھرانے میں سے ہے۔ یہ موسیٰ اور لاوی جو کورہ ہیں یہ دونوں لاوی کے گھرانے سے ہیں اور بنی کہات میں سے ہیں، بنی کہات میں سے ہیں۔ لاوی کے 3 بیٹے تھے، کون کون سے؟ جرسون اور کہات اور مراری۔ تو جو موسیٰ اور یہ جو کورہ ہیں یہ دونوں بنی کہات، اور جو یہ بنی کہات ہے اس کو ایک بڑی اہم ذمہ داری دی گئی تھی، اور ذمہ داری کیا تھی کہ یہ ان میں سے جو کہانت ہے وہ تو ملی ہارون کے گھرانے کو۔ کس کو؟ ہارون کے گھرانے کو۔ لیکن باقی جو گھرانہ ہے کہات کا، بنی کہات جو ہے، ان کو یہ ذمہ داری ملی تھی کہ یہ جو خیمہ اجتماع ہے اس کے سامان کو ٹرانسپورٹ کریں گے، یعنی جو پاک مکان اور پاک ترین مکان کی چیزیں ہیں اس کو کیا کریں گے؟ ٹرانسپورٹ کیا کریں گے۔ جب ہارون کے گھرانے کے کاہن جب بھی موو کرنا ہوگا، ہارون کے جو گھرانے کے لوگ ہیں، جو پریسٹ ہیں، وہ آ کر ان سب چیزوں کو ڈھانپ دیں گے، اور جب وہ ڈھانپ دیں گے تو تب یہ لوگ ان کو اٹھا کر لے جایا کریں گے۔ سو ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے، لیکن یہ شاید اس ذمہ داری سے خوش نہیں ہے۔ جو کورہ ہے یہ شاید اس ذمہ داری سے خوش نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں بھی تو کزن ہوں، آخر میں بھی لاوی کے گھرانے سے ہوں، خدا سب سے بات کرتا ہے، خدا پاک ہے۔ سو یہ موسیٰ اور ہارون کی اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے، اور ساتھ میں اس کے کون سے لوگ ملتے ہیں؟ روبن کے قبیلے میں سے داتن اور ابیرام اور ایک اور اون نامی شخص، یہ روبن کے قبیلے میں سے یہ، اور تقریباً 250 اور لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور یہ ایک بغاوت چلاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ خداوند کا خیمہ لگا ہوا ہے، لشکرگاہ جو ہے وہ کافی بڑی ہے، اور لشکر میں 3 قبیلے کر کے جو ہے وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور جیسے روٹین میں ساری چیزیں چل رہی ہیں چلتی ہیں،
لیکن ان کو لگتا ہے کہ شاید ہارون اور موسیٰ انہوں نے آپس میں دونوں چیزیں بانٹ لی ہیں. ایک لیڈرشپ ہے، اور لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ موسیٰ کے پاس. اور دوسری کہانت ہے، کہانت کس کے پاس ہے؟ ہارون کے پاس. دونوں بھراواں نے آپس سے بانٹ بانٹ لئی ہیں، شیواں تو سانو کچھ دیتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے خداوند سب سے بات کرتا ہے، ساری جماعت مقدس ہے، سو ہمیں بھی بیچ میں سے کچھ ملنا چاہیے، ہمیں بھی کچھ اختیار ملنا چاہیے، ہمارے پاس بھی کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے، میرے پاس بھی کہانت کا کچھ حصہ ہونا چاہیے. سو یہ جو شخص کورہ ہے یہ شاید کہانت کا حصے دار بننا چاہتا ہے، اور اس کے جو ساتھ کے لوگ جو روبن کے قبیلے سے ہیں وہ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ پہلوٹا تو روبن تھا، سو رول کرنے کا اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے، یا لیڈ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے؟ روبن کے قبیلے کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ دونوں اختیار آپ ہی لے کے بیٹھے ہیں. حالانکہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، ابھی زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا، تھوڑا ہی عرصہ پہلے کیا ہوا تھا کہ ہارون اور مریم نے یہی کام کیا تھا، اور وہ موسیٰ کے خلاف ہو گئے تھے کہ جی لے موسیٰ جناب کلہ ہی لگا ہے تو سانوں بھی جو کچھ دینا ہے دندہ کو نہیں. اور اس کا انجام بھی سب کے سامنے تھا کہ خداوند نے کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا. ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا کہ یہ لوگ کھڑے ہو گئے، اور شاید ہارون سوچتا ہو کہ اب کورہ وہی غلطی کرنے لگا جو کہ میں نے اور مریم نے کی تھی. بہرحال یہ ایک جس طرح وہ نہیں ہوتا جمہوریت، یہ لوگوں کو ساتھ ملا لیتا ہے اور پریزنٹ کرنے کی کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو 250 لوگ ہیں نا، اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے. MNAMP کہہ لو. یہ جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی وہ 70 بزرگ نہیں ہیں جو کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ جوڑے تھے تاکہ اس کے ساتھ اس کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کر سکیں. یہ وہ 70 نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے گئے. وہ 70 بزرگ تھے، یہ سردار ہیں اور چیدہ اور مشہور آدمی ہیں. اب مشہور اور چیدہ آدمی 250، اس کا کیا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کی وہ میجورٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، یا بہت سارے لوگوں کو وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں. اگر آپ تسی محلے چو ایک کونسلر نال کر لیا تو لوگ سوچ دینے کہ سارا محلہ ہی ساڑھے نال ہے. تو یہ اس طرح سے یہ لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں. اب موسیٰ کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً، اب آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ ہر دفعہ کیا کرتا ہے جب بھی اس پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے یا کوئی بھی نئی سچویشن ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً دعا کرتا ہے. فوراً کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. وہ یہاں پر بھی منہ کے بل گرتا ہے اور فوراً خدا سے دعا کرتا ہے، اور خدا کی طرف سے شاید اس کو انڈیکیشن ملتی ہے، اور اسی لیے وہ دلیر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کل خداوند دیکھ لے گا، کل تم دیکھ لو گے کہ خداوند کس کے ساتھ ہے، خداوند کس کے ساتھ ہے. کورہ کو کہتا ہے کہ کورہ اور اس کے فریق کے لوگوں کو کہتا ہے کہ تم یوں کرو کہ تم اپنا اپنا بخور دان لے لو. بخور دان لے کر جانا کس کا کام تھا؟ کاہنوں کا. کس کا کام تھا؟ کاہنوں کا. بخور جلانا کاہنوں کا کام تھا. وہ کہتا ہے تم اپنا اپنا بخور دان لے لو اور ان میں آگ بھرو اور خداوند کے حضور تم بخور جلاؤ، اور خداوند خود بتائے گا کہ وہ کس کے ساتھ ہے. پھر موسیٰ نے کورہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا ہے بنی لاوی سنو، کیا تم کو یہ چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا تاکہ تم کو وہ اپنی قربت بخشے اور تم خداوند کے مسکن کی خدمت کرو اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ، اور تجھے اور تیرے سب بھائیوں کو جو بنی لاوی ہیں اپنے نزدیک آنے دیا. سو کیا اب تم کہانت کو بھی چاہتے ہو؟ اسی لیے تو اور تیرے فریق کے لوگ یہ سب کے سب خداوند کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہارون کون ہے جو تم اس کی شکایت کرتے ہو؟ موسیٰ ان کو سمجھاتا ہے کہ یہ کہانت ہارون کو اپنی مرضی سے نہیں ملی، اور جو تم پر فضل ہوا ہے خدا کی طرف سے کہ تم بھی کہانت میں مدد کرنے والے ہو. مدد ان سینس کے جو کاہن کام کرتے ہیں تم ان کی مدد کرتے ہو. کیا ان کی ڈیوٹیز نہیں لگی تھی خیمہ اجتماع میں؟ ان کی بھی ڈیوٹیز تھی خیمہ اجتماع میں کہ یہ اس کے سامان کو اٹھا کر ٹرانسپورٹ کیا کریں گے. سب لاویوں کی ڈیوٹیز خدا نے لگائی تھی. کہتا ہے کہ تم کیا اس کو چھوٹی خدمت سمجھتے ہو؟ یہ ایسے ہی ہے کہ چرچ میں مختلف لوگوں کی مختلف ڈیوٹیز ہوتی ہیں،
اور اگر کوئی بھی شخص اٹھ کر کہنا شروع کر دے کہ نہیں یار میں بس کی جتیاں چکن لی رکھیا ہوا اور میں بھی پل پڑتے جانا ہے، میں بھی یہ کام کرنا ہے، سو ہو سکتا ہے کہ خدا نے آپ کی زندگی میں وہ خدمت نہیں رکھی، آپ زبردستی کوئی خدمت نہیں لے سکتے۔ اور وہ کہتا ہے ہارون کون ہے؟ ہارون نے خود سے تو یہ فیصلہ نہیں کیا، سو یہ جو بغاوت تم کرنے جا رہے ہو یہ تم اب کس کے خلاف کر رہے ہو؟ خدا کے خلاف کر رہے ہو۔ اور آپ کو چرچز میں اکثر اس قسم کی بغاوتیں نظر آئیں گی، آلدو کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس کو خداوند نے مقرر کیا ہے کس کو نہیں کیا، وہ نظر آ جاتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے۔ اگر خداوند کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہو تو موسیٰ سے تو خدا ڈائریکٹ کلام کرتا تھا اور اس کو بتاتا تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ اور چرچز میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اپنی خدمت سے خوش نہیں ہوتے اور وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں جو کہ شاید دوسرے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہ یہ والا کام بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں۔ اس نے 250 سرداروں کو ساتھ ملایا تھا، چرچ کمیٹی کے لوگ بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں لوگوں کو، کمیٹی کے لوگوں کو ملا لیا، ایلڈرز کو ملا لیا، اور چرچ کے ممبرز کو ملا لیا، یا پادری نو فارغ کراتا، یا کسی ایلڈر نو فارغ کراتا، کسی خزانچی نو فارغ کراتا۔ تو یہ کام چرچز میں بھی ہوتے رہتے ہیں، اور یہ نیا نہیں ہے، یہ شروع سے چل رہا ہے۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے کام خداوند کو پسند نہیں ہیں، خداوند کو پسند نہیں ہیں۔ خداوند خود ڈیل کرنا جانتا ہے ایسے تمام عوامل سے جو کہ چرچ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر موسیٰ نے داتن اور ابیرام اور الیاب کے بیٹے کو، داتن اور ابیرام کو جو الیاب کے بیٹے تھے بلوا بھیجا، انہوں نے کہا ہم نہیں آتے۔ 2 دفعہ موسیٰ نے ان کو بلوایا ہے۔ یہ لوگ اتنے مغرور ہیں، یہ غرور کا الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ موسیٰ پر، کہ موسیٰ اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، اپنے آپ کو لیڈر بناتا ہے، موسیٰ مغرور ہے، اور خود ان میں اتنا غرور ہے کہ یہ اپنے ڈیرے تک سے باہر نہیں نکلتے۔ وہ بلا رہا ہے، موسیٰ کہہ رہا ہے کہ آ کر بات سنو، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں آتے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نہیں آتے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو ہم کو ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لایا ہے کہ ہم کو بیابان میں ہلاک کرے، اور اس پر بھی یہ تر رہا ہے کہ اب تو سردار بن کر ہم پر حکومت جتاتا ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دونوں داتن اور ابیرام کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں کہ تو ہم کو مصر سے نکال لایا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ ان کے لیے مصر میں کوئی دودھ اور شہد نہیں بہتا تھا، یہ وہاں پر کیا تھے؟ غلام تھے۔ اور یہ جھوٹ بول کر ایگزیجریٹ کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور اس پر الزام لگاتے ہیں کہ تو اس لیے ہمیں نکال کر لایا ہے تاکہ ہمیں ہلاک کرے، اور نہ صرف ہلاک کرے، اور اس پر بھی یہ تر رہا ہے کہ تو اب ہم پر سردار بن کر حکومت جتاتا ہے۔ ماں سوائے اس کے تو نے ہم کو اس ملک میں بھی نہیں پہنچایا جہاں دودھ اور شہد بہتر، نہ ہم کو کھیتوں اور پاکستانوں کا وارث بنایا، کیا تو ان لوگوں کی آنکھیں نکال ڈالے گا؟ ہم تو نہیں آنے کے۔ یہ جو دوسرا الزام ہے یہ موسیٰ پر نہیں بلکہ یہ کس پر ہے؟ خدا پر ہے، کیونکہ ان کو اگلے ملک میں پہنچانا کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے۔ موسیٰ تو نہیں پہنچائے گا، موسیٰ تو صرف خدا اس کو استعمال کر رہا ہے پہنچانے کے لیے، لیکن پہنچانا کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے۔ خدا اگلے ملک میں ان کو پہنچائے گا۔ سو یہ کہتے ہیں کہ تو نے یہ جو ہمارے ساتھ کیا ہے سو اس وجہ سے ہم تو نہیں آنے کے۔ تب موسیٰ نہایت طیش میں آ کر خداوند سے کہنے لگا تو ان کے ہدیے کی طرف توجہ مت کر، میں نے ان سے ایک گدھا بھی نہیں لیا، نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا ہے۔ پھر موسیٰ نے کورہ سے کہا کل تو اپنے سارے فریق کے لوگوں کو لے کر خداوند کے آگے حاضر ہو، تو بھی ہو اور وہ بھی ہوں اور ہارون بھی، اور تم میں سے ہر شخص اپنا بخوردان لے کر اس میں بخور ڈالے، اور تم اپنے اپنے بخوردان کو جو شمار میں 250 ہوں گے خداوند کے حضور لاؤ، اور تو بھی اپنا بخوردان لانا اور ہارون بھی لائے۔ سو انہوں نے اپنا اپنا بخوردان لے کر اور ان میں آگ رکھ کر اس پر بخور ڈالا، اور خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ اور ہارون کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے، اور کورہ نے ساری جماعت کو ان کے خلاف خیمہ اجتماع کے دروازے پر جمع کر لیا تھا۔ کورہ نے بڑی سکسیسفل پلاننگ کی تھی۔ تب خداوند کا جلال ساری جماعت کے سامنے نمایاں ہوا، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس جماعت سے بالکل الگ کر لو تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر دوں۔ تب وہ منہ کے بل گر کر کہنے لگے اے خدا
सब बशर की रूहों के खुदा, क्या एक आदमी के गुनाह के सबब से तेरा कहर सारी जमात पर होगा? तब खुदावंद ने मूसा से कहा, तू जमात से कहे कि तुम कोरा और दातन और अबीराम के खेमों के आसपास से दूर हट जाओ। अब वो लोग नहीं आ रहे, दातन और जो अबीराम है वो नहीं आ रहे। और मूसा ने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों को एक चैलेंज देता हूं, क्योंकि खुदा ने उसको ये गाइड किया था कि तुम 250 बखूरदान लो। 250 शख्स तुम्हारे साथ हैं, 250 बखूरदान लो और तुम जाकर खेमा इज्तिमा के सामने ये बखूर जलाओ, और खुदावंद जाहिर करेगा कि वो किसके साथ है। और दातन और अबीराम जो हैं ये चूंकि आ नहीं रहे, तो खुदावंद ने कहा कि इनके खेमों से दूर हट जाओ। और मूसा उठकर दातन और अबीराम की तरफ गया और बनी इसराइल के बुजुर्ग उसके पीछे पीछे गए। और उसने जमात से कहा, इन शरीर आदमियों के खेमों से निकल जाओ और उनकी किसी चीज को हाथ ना लगाओ, ताना हो कि तुम भी उनके सबब सब गुनाहों के सबब से नेस्त हो जाओ। सो वो लोग कोरा और दातन और अबीराम के खेमों के आसपास से दूर हट गए। और दातन और अबीराम अपनी बीवियों और बेटों और बाल बच्चों समेत निकलकर अपने खेमों के दरवाजों पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। अगर ये आदमी वैसी ही मौत से मरे जो सब लोगों को आती है, या इन पर वैसे ही हादसे गुजरे जो सब पर गुजरते हैं, तो मैं खुदावंद का भेजा हुआ नहीं हूं। पर अगर खुदावंद कोई नया करिश्मा दिखाए और जमीन अपना मुंह खोल दे और उनको इनके घर बार समेत निगल जाए और ये जीते जी पाताल में समा जाएं, तो तुम जानना कि इन लोगों ने खुदावंद की तहकीर की है। उसने ये बातें खत्म ही की थीं कि जमीन उनके पांव तले फट गई और जमीन ने अपना मुंह खोल दिया और उनको और उनके घर बार को और कोरा के यहाँ के सब आदमियों को और उनके सारे मालो असबाब को निगल गई। सो वो और उसका सारा घर बार जीते जी पाताल में समा गए और जमीन उनके ऊपर बराबर हो गई और वो जमात में से नाबूद हो गए। और सब इसराइली जो उनके आसपास थे उनका चिल्लाना सुनकर ये कहते हुए भागे कि कहीं जमीन हमको भी ना निगल ना ले। और खुदावंद के हुजूर से आग निकली और उन 250 आदमियों को जिन्होंने बखूर गुजराना था भस्म कर डाला। अच्छा, ये मैंने सारा वाकया इसलिए आपके सामने पढ़ा क्योंकि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल लिखा हुआ है कि वो लोग जो अपने खेमों से बाहर नहीं निकल रहे थे, खुदा ने उनको खेमों और उनके ख़ानदानों समेत ही ज़मीन के अंदर उनकी कब्रें बना दी। उनकी कब्रें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि वो खुदावंद ने ही उनकी कब्र खोद दी और वो ज़मीन में समा गए। इसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या होता है, इससे नेक्स्ट जुड़ा हुआ है। 36वीं से 40वीं आयत आप पढ़ लीजिएगा। 41वीं आयत देखें। लेकिन दूसरे ही दिन बनी इसराइल की सारी जमात ने मूसा और हारून की शिकायत की और कहने लगे कि तुमने खुदावंद के लोगों को मार डाला है। और जब वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठी हो रही थी तो उन्होंने खेमा इज्तिमा की तरफ निगाह की और देखा कि अबर उस पर छाया हुआ है और खुदावंद का जलाल नुमाया है। तब मूसा और हारून खेमा इज्तिमा के सामने आए और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तुम इस जमात के बीच से हट जाओ ताकि मैं इनको एक पल में भस्म कर डालूं। तब वो मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, अपना बखूरदान ले और मज़बा पर से आग लेकर उसमें डाल और उस पर बखूर जला और जल्द जमात के पास जा और उनके लिए कफारा दे, क्योंकि खुदावंद का कहर नाजिल हुआ है। और वबा शुरू हो गई। मूसा के कहने के मुताबिक हारून बखूरदान लेकर जमात के बीच में दौड़ता हुआ गया और देखा कि वबा लोगों में फैलने लगी है। सो उसने बखूर जलाया और उन लोगों के लिए कफारा दिया और वो मुर्दों और जिंदों के बीच में खड़ा हुआ। तब वबा मौकूफ हुई। सो अलावा उनके जो कोरा के मामले के सबब से हलाक हुए थे 14,700 आदमी वबा से छेज गए। फिर हारून लौटकर खेमा इज्तिमा के दरवाजे पर मूसा के पास आया और वबा मौकूफ हो गई। अभी मूसा की ये जो मुसीबत है ये टली नहीं है। ये मूसा की मुसीबत इसलिए क्योंकि वो लोग आकर मूसा से शिकायत करते हैं। कोरा का वाकया हुआ। और एक बात मैं इंटरेस्टिंग आपको बताता चलूं कि दातन और अबीराम वो लोग तो घरानों समेत जमीन में चले गए थे, लेकिन जो कोरा है इसके सारे घराने को मारा नहीं गया। वो 250 लोग मरे थे और जिन्होंने साथ दिया था वो मरे थे और दातन और अबीराम अपने घरानों समेत मरे थे। लेकिन कोरा के खानदान को आप देख सकते हैं कि जब दाऊद के ज़माने में कोरा के घराने से लोगों ने ज़बूर भी लिखे हैं और वो गाने वालों में
شامل تھے, وہ ہیکل کی خدمت کرنے والوں میں شامل تھے. یہ بنی کورہ ہی تھے. سو یہ خداوند کا فضل ہے کہ خداوند نے اس کے پورے خاندان کو برباد نہیں کیا اور ان کو جیتا چھوڑا. اب اس کے بعد کیا واقعہ ہوا؟ ایک دن گزر گیا اور دوسرے دن کیا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور موسیٰ اور ہارون سے کہنے لگتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے, تم نے یہ سارا کام کیا ہے کہ خداوند کے لوگوں کو مار ڈالا ہے, خداوند کے لوگوں کو مار ڈالا ہے. اور خداوند پھر سے ایک دفعہ ابر میں ہو کر آتا ہے اور موسیٰ اور ہارون کی طرف سے بولتا ہے. یہاں پر ایک زبردست اگر آپ بات دیکھیں تو ایک وبا سٹارٹ ہوتی ہے. ایک کیا سٹارٹ ہوتی ہے؟ وبا. اور ان کی پھر اس بغاوت کی وجہ سے, جماعت کی دوبارہ بغاوت کی اگلے دن وجہ سے وبا لوگوں کو مارنا شروع کر دیتی ہے. اور جو موسیٰ ہے وہ اس سچویشن کی سنگینی کو جانتے ہوئے ہارون سے کہتا ہے کہ جلد بخور کو لے اور لوگوں کے لیے کفارہ دے. لوگوں کے لیے کیا کر؟ کفارہ دے. کیونکہ کفارہ صرف ہارون دے سکتا تھا. کفارہ صرف کون دے سکتا ہے؟ ہارون دے سکتا ہے. اس کے علاوہ موسیٰ بھی کفارہ نہیں دے سکتا, کوئی اور کفارہ نہیں دے سکتا. کفارہ صرف کون دے سکتا تھا؟ جو خداوند کا مقرر کردہ کاہن ہے. وہ 250 لوگ جو کاہن بننے کے خواہش تھے یا جو خواہش مند تھے یا جو بنی کورہ کاہن بننے کے خواہش مند تھے, یہ کفارہ نہیں دے سکتے. کوئی بھی کفارہ نہیں دے سکتا. کفارہ صرف کون دے سکتا تھا؟ ہارون. سو موسیٰ کیا کہتا ہے کہ ہارون جا اور لوگوں کے لیے کفارہ دے. سو وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ دوڑتا ہوا جاتا ہے اور مردوں اور زندوں کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وبا ایک سائیڈ سے لوگوں کو مار رہی ہے تو وہ جا کر درمیان میں کھڑا ہوا اور اس کی وجہ سے, اس کے کفارہ دینے کی وجہ سے وبا کیا ہوتی ہے؟ موقوف ہو جاتی ہے اور مزید لوگ جو ہیں وہ مرنے سے بچ جاتے ہیں. اگر وہ کفارہ نہ دیتا تو کیا ہو سکتا تھا؟ ساری کی ساری جماعت مر سکتی تھی. کیا ہو سکتا تھا؟ ساری کی ساری جماعت مر سکتی تھی. یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس کفارے کی امپورٹنس کو تو یہ بیسیکلی کس کو پیش کرتا ہے؟ یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ بیسیکلی خداوند یسوع مسیح کی تصویر ہے. اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح ہارون ایک مشن پر نکلا. ہارون کیا ہوا؟ کس طرح سے ہارون یہاں پر یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے کہ وہ ایک مشن پر نکلا کہ لوگوں کو بچائے. اور یسوع مسیح بھی ایک مشن پر آیا تھا تاکہ ہم سب کو بچا سکے. اس کے بعد آگے کیا لکھا ہے؟ ہارون جماعت کے بیچ میں دوڑتا ہوا گیا. ہارون جماعت کے بیچ میں دوڑتا ہوا گیا, یعنی اس نے جلدی کی. اسی طرح یسوع مسیح بھی ہمیں بچانے کے لیے اس دنیا میں آتا ہے. جس طرح وہ ان کے بیچ میں جاتا ہے, دوڑ کر ان کے بیچ میں جاتا ہے تاکہ ان کو بچا سکے, اسی طرح یسوع مسیح بھی ہمارے درمیان میں آیا تاکہ وہ ہمیں بچا سکے. اس کے بعد ہارون اور موسیٰ نے ان کے لیے دعا کی. یہاں پر ہارون نے دعا کی ہے. یہاں پر کس نے دعا کی ہے؟ کفارہ دیا ہے اور دعا کی ہے. اور یہ دعا ہمارے لیے کس نے کی؟ خداوند یسوع مسیح نے. ایک اور سملیرٹی دیکھیں کہ ہارون کن کو بچانے کے لیے دوڑا ہے؟ جو اسے مارنا چاہتے تھے. یہ جماعت کس لیے اکٹھی ہوئی تھی؟ موسیٰ اور ہارون ہار پان لی تو نہیں سی اکٹھی ہوئی نا. ان پر الزام لگا کر یہ ان پر حملہ کرنا چاہتی تھی, ان کو مارنا چاہتی تھی. تو جو اس کو مارنا چاہتے تھے ان کے لیے ہارون نے کیا دی؟ قربانی دی. جو ہارون کو مارنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہارون نے کیا دی؟ قربانی دی. اسی طرح جو مسیح کو مارنا چاہتے تھے مسیح نے ان کے لیے قربانی دی. پھر اس کے بعد ایک موسیٰ اور ہارون میں ڈفرنس دیکھیں کہ یہاں پر اب بچانے کی بات ہے. اس کو غور سے سمجھیے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے.
اب یہاں پر بچانے کی بات ہے، تو کیا موسیٰ لوگوں کو بچا سکتا تھا؟ نہیں، یہ کفارے سے بچنے تھے، کیونکہ خداوند کے کفارے کی جو بخور جلایا جاتا ہے اس کی توہین کی گئی تھی بنی اسرائیل کی طرف سے. سو بخور جلایا جانا تھا، کفارہ دیا جانا تھا، پھر جا کر ان کی بچت ہونی تھی. اور کفارہ کون دے سکتا تھا؟ ہارون دے سکتا ہے. اور موسیٰ کیا دے سکتا ہے؟ صرف ہدایت دے سکتا ہے. موسیٰ کیا دے سکتا ہے؟ صرف ہدایت دے سکتا ہے. موسیٰ کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے؟ شریعت کو. موسیٰ کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے؟ موسیٰ کا جہاں پر بھی نام آئے گا نا، آپ سوچئے گا کہ وہ شریعت کو ریپریزنٹ کرتا ہے. موسیٰ کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے؟ شریعت کو. شریعت صرف ہدایت دے سکتی ہے، بچا نہیں سکتی. شریعت صرف ہدایت دے سکتی ہے، راہ دکھا سکتی ہے کہ ایسے ہوگا. جس طرح کہ ہم شریعت میں قربانیوں کے نظام میں، کہانت کے نظام میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے قربانی ایک ایسی ہوگی جو بچائے گی. بیسیکلی وہ سب تصویریں ہیں. تو شریعت کیا دیتی ہے؟ صرف ہدایت دیتی ہے. شریعت میں پولس بھی اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ شریعت میں انسان کو بچانے کی کیپیسٹی نہیں ہے. شریعت لعنت کو لاتی ہے، وہ آپ کی زندگی پر گناہ کو اس طرح سے لاتی ہے کہ شریعت ایک حکم دیتی ہے، اور اس حکم کے تحت کیونکہ انسان اس حکم کو مان نہیں سکتا، انسان پر لعنت آتی ہے. لیکن اس لعنت کا علاج شریعت کے پاس نہیں ہے. لعنت کا علاج شریعت کے پاس نہیں ہے. لعنت کا علاج صرف یسوع مسیح کے پاس ہے، اس کے کفارے میں ہے. سو ہارون یہاں پر یسوع مسیح کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ شریعت صرف ہدایت دے سکتی ہے، لیکن بچا کون سکتا ہے؟ صرف یسوع اپنے کفارے کے وسیلے سے. پھر اگلی بات لکھی ہے کہ وہ زندوں اور مردوں کے درمیان میں کھڑا ہوا. تو ہمارا یسوع بھی زندگی اور موت کے درمیان میں کھڑا ہوا، اور اس نے موت کو کہا کہ اب بس، موت ختم ہو گئی اس کے بیچ میں کھڑے ہونے سے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ صرف زندگی ہے. اس کے بعد صرف زندگی ہے. اور جس طرح صرف ہارون ہی بچا سکتا تھا بنی اسرائیل کو، یہاں پر اس طرح صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہی ہمیں نجات دے سکتا ہے. اور جس طرح ہارون ایک ڈیوائیڈنگ لائن بنا زندگی اور موت کے بیچ میں، اسی طرح یسوع مسیح بھی ایک ڈیوائیڈنگ لائن بنا زندگی اور موت کے بیچ میں. سو یہ سملیرٹیز تھیں یسوع مسیح اور ہارون میں. آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہارون بخور کو لے کر جہاں پر وبا ہے اس کے درمیان میں چلا گیا. تو یہ وبا اس کو بھی پڑ سکتی تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، بلکہ وہ خود وبا کے اندر چلا گیا، خود وبا کے اندر چلا گیا اور لوگوں کو بچایا. ایک اور بات جو یہاں پر ہم اس واقعے سے سیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا پریسٹ ہوڈ نہیں ہے، کوئی دوسری کہانت نہیں ہے. کہانت صرف ایک ہے. کہانت صرف ایک ہے. اور چونکہ ہارون کی کہانت بھی ایک تصویری شکل ہے، کس کی کہانت کی؟ خداوند یسوع مسیح کی. کاہن بیسیکلی کیا کرتا تھا؟ وہ انٹرسیشن کرتا ہے، وہ لوگوں کے اور خدا کے درمیان میں کھڑا ہو کے کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے لوگوں کی. سو اب کون ہمارا کاہن ہے؟ یسوع مسیح ہے. سو یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے. کہانت تبدیل نہیں ہو سکتی. ہارون جیسا بھی ہے، وہ گناہ کرے، اچھا کرے، برا کرے، لیکن ایک دفعہ خدا نے کہانت مقرر کر دی تو اب کورا آئے یا کوئی بھی آئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کہانت ٹرانسفریبل نہیں ہے، کہانت چینج نہیں ہو سکتی، کہانت بدلی نہیں جا سکتی، نہ زور سے، نہ طاقت سے، نہ کسی بھی اور چیز سے. اسی طرح جو یسوع مسیح کی کہانت ہے وہ بھی ایک ہی ہے، اور نجات صرف اسی کے وسیلے سے ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جس طرح ہارون تھا کاہن تو کورا نہیں ہو سکتا، تو یسوع مسیح دروازہ ہے تو کوئی اور نہیں ہو سکتا. صرف یسوع ہی راستہ ہے، وہی نجات ہے، وہی وسیلہ ہے، وہی دروازہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں ہے. یہ واقعہ اس کو بھی بیان کرتا ہے.